أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فقد ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتهزه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی اللہ رب العزت علم کو اٹھا لے گا. علم کے اٹھائے جانے سے یہ مراد نہیں کہ کتابیں اٹھنے قرآن ختم ہو جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. یوں نہیں اللہ لوگوں سے علم چھین گا. جو علم، جو کتابیں اور جو کچھ بھی علم کے بارے میں ہے اللہ اس کو لے گئے ایسے نہیں کرے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. ان کتابوں کو پڑھانے والوں کو اللہ اٹھا لے گا، اس علم کے جاننے والوں کو اللہ اٹھا لے گا. اور جب اہل علم کی دنیا سے اٹھ جائیں گے تو لوگوں نے تو دین سیکھنا ہے، لوگوں نے تو سیکھنا ہے. لوگ تو پوچھیں گے ان سے
رؤوسا جہالا، آپ نے فرمایا وہ جاہل عالم بن گئے، ان جہالا سے لوگ دین پوچھیں گے، افتوا بغیر علم، وہ پھر بغیر علم کے فتوے دیں گے، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سابقہ 10 دنوں میں 2-3 علماء چھٹیاں ہوئی، جن میں قابل ذکر پروفیسر عبدالرحمن برقی رحمۃ اللہ علیہ۔ یقینی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے زبان لڑتا ہے۔ صدیوں بعد ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں کہ علم اتنا آسان نہیں، عالم بننا اتنا آسان نہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں، اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور بڑی مشقتوں سے گزر کے ایک عالم دنیا میں میں آتا ہے، حقیقی عالم، اور حقیقی علم یقین مانے ہے ہی یہ، کتاب اللہ کا علم ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اگر کسی نے دنیا جہان کے سارے علوم پڑھ رکھے ہیں لیکن وہ قرآن و سنت کی معرفت سے اور قرآن و سنت کے علم سے جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، نہ وہ کسی انبیاء میں سے کسی نبی کا وارث بن سکتا ہے۔ اس علم کی بہت بڑی شان یہ بھی ہے کہ یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت، ہم دنیا میں درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، پیسہ یا دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، اگر کچھ ہو بھی تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے، ہم تو اس دنیا میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس کو یہ وراثت ملی اسے حقیقت میں بڑا حصہ ملا۔ آج کل ہر شخص ہر چیز کو دنیا کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کو وراثت میں کروڑوں اربوں کی جائیداد مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی۔ اگر کسی کو انبیاء کی وراثت مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب اس کائنات میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے یوں گئے کہ آپ نے کوئی گندم ایک یہودی سے ادھار لی ہوئی تھی، اور آپ کی وہ جنگی زرہ، وہ جنگی قمیض جو جنگ کے موقع پہ پہنی جاتی ہے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، وہ اس یہودی کے پاس گروی پڑی، دنیا کہاں چھوڑنے تیار۔ اور یہ تو شاید آپ کو یاد بھی ہو، میں نے اس موضوع پہ یہاں ایک خطبہ بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری زہد، یہ نہیں کہ آپ کے پاس دنیا تھی نہیں، آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ کائنات کی سب سے امیر ترین مکے کی عورت تو آپ کے نکاح میں ہے، کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارتیں شام تک مشہور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان کائنات کے امیر ترین انسان ہیں. عثمان غنی کے نام سے دنیا انہیں جانتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تجارت کرتے رہے اور آپ کی تجارت کا نفع دیکھ کے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے شادی کی. لیکن وہ دولت آپ نے اپنے گھر میں جمع نہیں ہونے دی. مکہ میں بھی اس کو غریبوں یتیموں فقیروں پہ لٹاتے رہے اور مدینہ منورہ میں بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کے رستے میں نکالا. آپ کو چین ہی نہیں آتا تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز پڑی. ایک دفعہ تو بڑا ہی معمول سے ہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے گھر گئے. حالانکہ یہ گردنیں پھلانگنے سے آپ نے منع کیا. تخطی رقاب اس کو کہتے ہیں، منع ہے، گناہ کا کام. بعض لوگ جمعے کے دن آتے ہیں، آنا لیٹ ہے، آنا آگے ہے، تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں. صحابہ حیران کہ یہ آج کیا ہوا ہے. نماز کے بعد تو بیٹھ کے اذکار کرنا ہوتے ہیں، نماز کے بعد تو آیت الکرسی پڑھنا ہوتی ہے، نماز کے بعد تو تینوں کل پڑھنا ہوتے ہیں، نماز کے بعد تو ایک وقت درکار ہوتا ہے. آج کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ جلدی ہی گھر سے واپس آ گئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک سونے کی چھوٹی سی ڈلیا تھی، ابرم من ذہب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز میں مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کی ڈلی پڑی، میں نے سارا کچھ تقسیم کر دیا تھا، یہ رہتی تھی اور کہیں بستر کے نیچے گری تو مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا، نماز میں یاد آیا. اتنا وقت بھی نہیں آپ نے بیتنے دیا کہ نماز کی اذکار مکمل کرنے لگا کہ صحابہ میں دنیا نہیں چھوڑتے. انبیاء اللہ رب العزت کی لائی ہوئی شریعت کا علم چھوڑ کے جاتے. آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم لوگوں نے اس تعلیم کو دنیاوی تعلیم کے سامنے بڑا کمزور سمجھ رکھا ہے. ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں میرا بیٹا فلاں یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آ گیا. کاش تو اتنے فخر سے بتا کہ میرے بیٹے نے قرآن پاک سیکھا. اتنے شوق سے بتا کہ میرا بیٹا فلاں ادارے سے فارغ التحصیل ہو کے سند فراغت لے کے آ گیا. یہ قابل فخر باتیں تھی ایک وقت جب مسلمان حقیقی مسلمان تھے. اور پھر ہم یوں انگریزوں کے غلام ہوئے کہ بچوں کو انگریزیوں کے بڑے بڑے بسترے، بڑے بڑے بکسے، بڑے بڑے سامان ہم نے ان کے ڈالے اور جائے جی. اور جو کچھ آج دین چھوڑ کے دنیاوی تعلیم میں ہو رہا ہے آپ لوگ ہم سے زیادہ واقف ہیں. یہ پرسوں کی اخبار میں بھی تھا، سوشل میڈیا پہ بھی تھا. امتحان میں بچوں نے پیپروں کے اندر 1,000 روپیہ رکھ کے اس کو اسٹیپلر کیا ہوا ہے اور نیچے استاد کو لکھا ہے 1000 لے لو ہمیں پاس کر. بیڑا غرق کیا ہوا ہے تم لوگوں نے تعلیم کا. تانے پھر بھی مولوی کو، تانے پھر بھی مسجد کو، تانے پھر بھی مدرسے کو. مدارس کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی سائنسدان پیدا نہیں کر رہے، یہ کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں کر رہے، یہ انجینئر پیدا نہیں کر رہے. ہم مدرسے تھوڑا ڈاکٹر بنانے کے لیے پیدا کرتے ہیں، تھوڑا انجینئر بنانے کے لیے بناتے ہیں. ہم تھوڑا کسی کو سائنسدان بنانے کے لیے ادارہ بنائی بیٹھے.
سارے وسائل تم اپنی یونیورسٹیوں پہ استعمال کرتے ہو، اخراجات تمہارے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ سامنے آتا ہے تمہارے پاس علاج نہیں ہوتا، کرتے کیا ہو تم؟ ہاں، اس کے مقابلے میں کوئی مسجد بتاؤ جس مسجد میں امامت نہ ہوتی، کوئی مسجد بتاؤ جس مسجد میں خطابت نہ ہوتی ہو، کوئی مسجد، کوئی علاقہ بتاؤ جہاں کوئی جنازہ پڑھانے والا موجود نہ ہو، جہاں نکاح پڑھانے والا موجود نہ ہو۔ ہمارا جو ڈومین تھا، ہم نے اللہ کے فضل سے بندے پیدا کیے، کسی بھی قسم کے اخراجات سے بالا ہو گئے۔ ان دینی اداروں کا تو حکومتوں سے مطالبہ ہی کچھ نہیں، اپنے محدود سے وسائل کے اندر رہ کے خدا کی قسم یہ جتنی تعلیم دے رہے ہیں، سکولوں اور کالجوں کی تعلیم ان کے سامنے کچھ نہیں۔ فرش پہ سونے والے بیچارے سردی کے موسم میں کبھی کھانا ملا تو کبھی نہیں ملا، گھر سے دور، بہن بھائیوں سے دور، گھر کی محبت سے دور، اپنے ماحول سے دور، اجنبی بن کے، مسافر بن کے، پردیسی بن کے، تکلیفیں سہ کے، یہ اللہ کے دین کا علم اٹھا کے خدا کی قسم دنیا پہ اللہ کا دین نافذ کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں، یہ مسجدیں نہ ہوں، یہ مدارس نہ ہوں، یہ علماء نہ ہو، اس وقت دنیا میں اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو جانا تھا۔ اللہ اگر بچاتے ہیں تو انہی لوگوں کی وجہ سے بچاتے ہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دفعہ اللہ دنیا والوں پہ اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی نظر مسجد والوں پہ، دین والوں پہ، اللہ والوں پہ پڑتی ہے تو اللہ مالک الملک ان کی وجہ سے اپنا عذاب واپس لے لیتا ہے۔ اللہ کے عذابوں سے بچنے کا تو ذریعہ ہی، بلکہ بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ نظر الی عبادی عربهم وعجمهم فمقتهم، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لوگ دیکھے، عربی، عجمی، گورے، کالے، امیر، غریب، پڑھے لکھے، جاہل، سب لوگوں کو اللہ مالک الملک نے دیکھا۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ فماقاتہم، سارے اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے، سب پہ اللہ ناراض ہے، اور اتنی ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر دیا۔ لیکن پھر رب کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے عذاب تو نازل نہ کیا، اپنا آخری رسول نازل کیا۔ وہی لوگ جن پہ اللہ ناراض ہے، بڑی معذرت سے ہمارا دل تو نہیں کرتا، لیکن بات تو بالکل سیدھی اور صاف ہے، ان لوگوں میں ابو بکر صدیق بھی ہے، ان لوگوں میں عمر فاروق بھی ہے، ان میں عثمان ذو النورین بھی ہے، علی المرتضیٰ بھی ہے، طلحہ و سعید بھی ہیں، عبید اور ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر تھے، سب پہ اللہ ناراض۔ پھر ہوا کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، کچھ لمحات بیتے، جن لوگوں پہ اللہ ناراض تھا ان کے لیے آسمان سے اعلان قرآن میں اتر آیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ اللہ پہ راضی ہو گیا۔ وہ کیا تبدیلی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جو ان تعلیمات کو اپناتا گیا اللہ رب العزت کی رضا کا سرٹیفکیٹ پاتا گیا۔ اور یہی بات تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے درمیان، صحابہ کے درمیان بہت بڑا فرق یہ تھا، انہوں نے اپنی مرضیاں چھوڑ دی، ہم نے اپنی مرضی نہیں کی۔ انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرتے چلے گئے، بس
بڑی مشہور بات ہے مسجد نبوی کی ابتدائی جمعے جب سے یہ بات چھوٹی ہے، کچھ لوگ آئے آ کے کھڑے ہو گئے، یہ جمعے کے بھی آداب ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ کہا ہے، آ کے ایک دوسرے سے سلام نہ لیا کریں، حال چال نہ پوچھا کریں، آرام سے آ کے خطبہ سنیں، بس دوران خطبہ کسی بات کرتے کو اگر آپ نے کہہ دیا چپ ہو جاؤ، اذا قلت لصاحبک انصت فقد لغوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی ایک لغو بات کر کے اپنا ادب ضائع کر ادب۔ اب لوگ آئے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے آواز دی، یا ایھا الناس اجلسوا، او لوگوں بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتوں کے پاس پہنچے ہوئے تھے، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے، کہا ابن مسعود تم وہیں بیٹھ گئے، آگے تو آؤ، مسجد میں آؤ، وہاں بیٹھنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ کے حبیب جب آپ کی آواز کان میں پڑ گئی نا بیٹھ جاؤ، ابن ام عبد کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے، یہ مرضیاں نہیں چلتی، ہم مرضی بھی نہیں چھوڑتے اور ہم اللہ کے محبوب بندے بھی بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے علماء کا اٹھ جانا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے، قرب قیامت کی یہ علامت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے کندھوں پہ ایک بھاری ذمہ داری پڑتی ہے اگر ہم میں سے کوئی اس ذمہ داری کو سمجھنے والا ہو۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے بچوں کو علماء بنائیں، وہ خالی جگہ پر کرے جو کسی عالم کے اٹھنے سے پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ خدا کی قسم ایسے افراد کے اٹھنے سے وہ خلا پر نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے زمانہ دور چلا جا رہا ہے، یہ فتنوں کے زمانے ہیں، یہ عمل سے دوری کے اعمال ہیں، دور دور نکلنے کا وقت ہے، لیکن وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی کوششیں اور کاوشیں اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف ہو رہی ہیں، اولادیں دین پہ چل رہی ہیں، مال دین کے رستے پہ لگ رہا ہے، صلاحیتیں یہاں لگاتے ہیں، اپنی قوتیں اپنی طاقتیں ساری کی ساری وہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ ممکن ہے دنیا نہ ملے، سیدھی سی بات ہے، اللہ کا دین اور دنیا یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اللہ دین والوں کو دنیا دیتا نہیں ہے، وہ چاہے تو دے دے، لیکن اس علم کا، اس میدان کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہمارے پاس بچے داخل کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے قاری صاحب یہ ڈگری جو آپ دیتے ہیں یہ کیا کام آئے گی کل کو بچے کے؟ بھائیو ہماری ڈگریاں دنیا کے لیے نہیں ہوتی، تو بچہ بیٹھا صحیح بخاری پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو دنیا دار گزرا تو اس نے کہا ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو ایسے بخاری پڑھی جائے۔ بچہ بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا تم چاند تک پہنچتے ہو، ہم چاند کے رب تک پہنچتے، تمہاری تعلیم چاند پہ رک جاتی ہے، ہماری تعلیم چاند کے رب تک لے کے جاتی ہے۔ کہاں اگلی گل بھی سن لے لنگیا تو جانا ہی تو نہ چاند پہ پہنچیا تو نہ بخاری پڑھی، تو چلنا کہ میں چلو میں رب دا دین پہ پڑھ رہا ہوں۔ بھائیو تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک ادارے سے ایک بابا جی کی تصویر آئی ہے، ان کا آخری پروگرام جو بچوں کی فراغت پہ ہوتا ہے، کوئی 75 سے 80 سال بزرگ کی عمر ہے، اور اس عمر میں اس نے دین کا پورا علم حاصل کر کے سمجھے فراغت آئی، شوق ہے نا، اٹھا بیدار ہوا، لگ پڑا، وہ بیٹھا کلاس میں پڑھتا رہا، بس ہم نے ایک بات سوچ لی ہوئی ہے میری عمر لنگی، میرے کو ٹائم نہیں ہے، میں کی کرا، میں مصروف پڑھا ہوں، یہ ہو وہ ہو۔ ٹائم نکالو نا اللہ کے دین کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے وقت چاہیے،
جب تک ہم اللہ کے دین کو سب کچھ نہیں دیتے، اللہ کا دین ہمیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ بڑا مہنگا دین ہے، مشقتوں سے گزرنے والوں کا رستہ ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھ لیں، صحابہ و تابعین کے حالات پڑھ لیں، تبع تابعین کے پڑھ لیں، تبع اتباع تابعین کے پڑھ لیں، ائمہ کرام کے پڑھ لیں، سلف صالحین کے پڑھ لیں۔ وہ کن کن رستوں سے، کن کن مصیبتوں سے، کن دکھوں سے، کن تکلیفوں سے گزرتے رہے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کا علم اس دنیا میں ہمیشہ بلند آنچ نہیں آنے دی۔ یہ بڑا صاف ستھرا سا رستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ بچہ تم گھر سے نکالو گے، حفظ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ناظرہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، حدیث رسول پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ گھر سے قدم جب باہر رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چلتا تو وہ زمین پہ ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہے، ہم کہتے ہوتے ہیں دنیا پر کتنا بڑا لینڈ لارڈ انسان آ جائے، تم صرف رنگ کے کارپیٹ بچھا دو گے، پھولوں کی پتیوں سے اس کا استقبال کرو گے، کیا کر سکتے ہو آخرکار تم؟ اس سے بڑھ کے کسی کا استقبال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن پڑھنے والا جب چل رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جاؤ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دو، یہ تمہارے پروں پہ چلے گا۔ دنیا کا طالب تو کارپٹ پہ چل رہا ہے، یہ اللہ کا دین پڑھنے والا فرشتوں کے پروں کے اوپر پرواز کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کتنی مشہور ہے یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے حبیب کی حدیث ہی الفاظ کے ساتھ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ کے بندوں کو دین کی بات بتانے والوں پہ اللہ اسی طرح رحمت نازل کرتا ہے جس طرح اپنے نبیوں پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ تم ان کی شان کو سمجھتے ہی، ان کے مقامات کو کوئی سمجھتا نہیں۔ میں تو آپ کو یہ کہتا بھی رہتا ہوں، آپ کو جو نماز پڑھانے والا ہے اس کی قدر دل سے کرو، دین کی بات بتانے والا ہے اس کی قدر دل سے کرو، امام ہو، خطیب ہو، مؤذن ہو، دین کے رستے کی طرف جو آپ کو دعوت دیتا ہے اس کا احترام اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا احترام ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہی کی طرف تو بلا رہا ہے، اور یہ بات کوئی میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من جلال اللہ سبحانہ و تعالی اکرام شیبۃ المسلم و اکرام حملۃ القرآن۔ اللہ کی عزت کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کا احترام اور وقار اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، یہ سفید داڑھی والے کا حیا کیا کرو اور حافظ قرآن کی عزت کیا کرو، تب جا کے تم اپنے رب کی عزت کرنے کے قابل ہو۔ کل ہم سفر میں تھے، میرے پاس ایک بزرگ تھے گاڑی میں، تو کہنے لگے پرسوں وہ ایک جمعے میں حدیث سنی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں۔ جنت ان سے بوڑھا ہونے کو نہیں، جنتیوں کی تو عمریں ہیں ہی 30 سے 35 سال کے درمیان، تو جب جنت میں بوڑھے نہیں ہیں تو یہ بوڑھوں کی سرداری کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ تو بات واضح ہے، دنیا میں جو بزرگ فوت ہوں گے جن کے داڑھی سفید ہوگی، جن کی عمریں بڑھ گئی، دین والے تھے، اللہ رب العزت کے احکامات پہ چلنے والے تھے، جتنے بھی دنیا میں آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک بزرگ فوت ہوں گے نا، ان سارے بزرگوں کی سرداری جنت میں سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کیا،
بڈھے تے خوش ہونا چاہیے، آپ کے سردار کائنات کے سردار ہیں۔ بعد از انبیاء، آدم سے لے کے قیامت تک اگر نبیوں کے بعد کسی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر ساتھ ہی میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ اس کے پیچھے فلسفہ ہی یہ ہے، اللہ سفید داڑھیوں کی بڑی حیا کرتا ہے۔ ان سفید داڑھیوں کے حیا کا تقاضا تھا کہ کائنات کے سب سے عظیم لوگ جنت میں ان لوگوں کے سردار ہوں۔ جوانوں کی سرداری حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں، اور قربان جو ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دنیا میں آدم سے آخر تک ہر امت کے عالم جتنے علماء فوت ہوں گے ان علماء کی سرداری سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اللہ نے رکھی۔ وجہ وہی بات جو ہم کر رہے ہیں، زندگی لگا دی اس راستے پہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سے اعلمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، صحیح اور غلط کا علم جتنا اللہ نے معاذ کو دیا ہے اتنا کسی صحابی کو دیا ہی نہیں۔ آپ ان کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ معاذ فلاں علاقے میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ یمن بھیجا، بعث معاذا الی الیمن۔ اللہ اکبر، کاش میرے اور آپ کے دل میں اتنا احترام بیٹھے نا علم والوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ سواری پہ بیٹھ گئے نا اور روانہ ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے سیدنا معاذ کی سواری کی لگام کو تھام لیا۔ سواری کو آپ چلا رہے ہیں، معاذ کو الوداع کیا جا رہا ہے۔ اہل علم کی شان اللہ لوگوں پہ بالکل واضح کر رہے ہیں۔ کہا معاذ اللہ سے ڈرتے رہنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، سختی نہیں کرنی، یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، ایسا عمل نہ کیجیے گا کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ ہم تو اپنے طلباء، اپنے علماء اور سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ دین کی طرف انگلی اٹھائیں۔ یہ مولوی صاحب ہے، ادھر جمعے پڑھاتا ہے، ادھر یہ کام کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دلانے سے آپ کو یہی نتائج حاصل ہوں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے صحابی، چھوٹے سے مراد یہ نہیں نعوذ باللہ کہ ان کی شان کم ہے، عمر کے بڑے چھوٹے، جب آپ دنیا سے اٹھے تو ابھی بچے تھے، چھوٹے، چھوٹے سے مراد بڑی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ علم کمال ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کے چھوٹے، علم کمال، مفسر قرآن، حبر الامہ، ترجمان قرآن، اللہ کے پیغمبر سے دعا لے گئی۔ آپ نے دعا کر دی تھی اللہم علمہ بالتاویل، کہ اللہ میرے اس بچے کو، میرے اس صحابی کو قرآن کا عالم بنا، سکھاؤ، اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ۔ ملا کیا تھا؟ یہ دعا کب ملی؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، چلے جاتے اپنی خالہ کے پاس، بیٹھے دینداروں کے پاس بیٹھا کرو، دین کی باتیں سنتے، قرآن سنتے، حدیث سنتے، علم سیکھتے، علم سکھاتے، بچہ ہے بیٹھتا ہے، رات گزارتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تہجد کے لیے لمبی نماز پڑھتے تھے، عبداللہ بن عباس اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ نے صبح اٹھ کے کیا دیکھا؟ اللہ معاف فرمائے، جن بچوں کی تربیتیں نہیں ہوتی نا، ماں باپ کے لیے بھی بچے آر بنے ہوئے ہوتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں گلیوں میں کھڑے ہو کے، گزرنے والوں کو تنگ کرتے ہیں گلیوں میں کھڑے ہو کے۔ یہ بچے کیا اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیے تھے کہ ہم ان کو گلیوں میں ضائع کر دیں؟ خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے یہ بچے دیکھ کے جو گلیوں میں آوارہ گردیاں کرتے ہیں۔ نوجوان تو چلو پھسلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو شیطان کا غلبہ ہے، ان کے ماں باپ مر گئے کہیں نعوذ باللہ،
انہیں پتہ نہیں یہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہے، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں دنیا گزار کے چلے جائیں۔ یہ بچے قیامت کے دن باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں۔ اللہ مجھ سے پہلے میرے باپ سے پوچھ، اس نے مجھے کیا تعلیم دی تھی، اس نے میری کیا تربیت کی تھی، اس نے مجھے کس راستے پہ چلایا تھا۔ یہاں یہ بھی بچے ہیں جن کی تعلیم ہے تو کمال، جن کی تربیت ہے تو کمال۔ انہیں پتا تھا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ 2 برتن پکڑے، 2، ایک میں پینے کا پانی رکھا، دوسرے میں وضو کا پانی رکھا، دونوں برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا، ڈھانپ کے۔ آج ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی پتہ نہیں رات کو سوتے ہوئے بستر برتنوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ تھوڑا سا ہٹو صحیح شریعت سے، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ کہ کل پرسوں کی خبر ہے، طوفان مچ گیا ہوگا اس ماں کے گھر میں، بچوں کو سلا کے کہیں بیچاری نکلی ہے کسی کام کے لیے، واپس آئی تو پانچوں بچے مرے پڑے۔ 5 جنازے ایک گھر سے اٹھے تو علاقے میں کوہرام بچا ہوا تھا۔ غلطی کیا کر گئی؟ کمرے میں آگ جلا کے چلی گئی۔ رات کو گیس کا ہیٹر سلنڈر چلا کے آپ سو گئے، گیس چلی گئی، آپ سوئے ہوئے ہیں، گیس واپس آ گئی، آگ تو ہے نہیں، کمرہ بھر گیا، آکسیجن ختم، دم گھٹ کے جانے گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری یہاں بھی رہنمائی کی ہے، لا تترکوا النار فی البیت، رات کو سوتے ہوئے کسی کے گھر میں آگ نہیں جلنی چاہیے، آگ کا انگارہ نہیں ہونا چاہیے۔ زمانہ قدیم میں آپ نے فرمایا چوئی آ سکتی ہے، وہ جو چلاتے تھے تیل میں رکھ کے کپڑا، پتیلا اس کو عربی میں کہتے ہیں، فرمایا وہ پکڑے گی چویا نیچے پھینک دے گی، گھر کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ کیوں کرتے ہو رات کو سوتے ہوئے؟ ہمارے یہاں پرواہ نہیں کرتے، اور کہاں سے کہاں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بچہ ہے، ان ادبوں کو جانتا ہے، ان آداب کو جانتا ہے، ان احکامات کو جانتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، پیدائش سے لے کے وفات تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، فرد سے لے کے معاشرے تک، کنبے سے لے کے قبیلے تک، ہماری زندگی کا ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جس میں شریعت ہماری رہنمائی نہ کرتی۔ ہم لیتے ہی نہیں رہنمائی، تجارت ہو، معیشت ہو، صنعت ہو، حرفت ہو، جو بھی ہو، ایک ایک موڑ پہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وہ اہل مکہ نے تو تانا دیا تھا سیدنا سلمان فارسی کو، اہل مدینہ یہودی و منافقوں، یعلمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، یہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، یہ قضائے حاجت کے پیشاب پخانے کے طریقے بتاتا ہے، یہ کوئی بتانے والی چیز ہے؟ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا ہاں بس یہی تو ہے، تمہارے اور جانوروں کے درمیان کیا فرق ہے؟ نعم اجل نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط ولا بول، ہاں سنو ہمارے پیغمبر نے جو قضائے حاجت کے آداب بتائے تمہارے دماغوں پہ بھی نہیں کھٹکے ہوں۔ آپ نے فرمایا پیشاب کرتے ہوئے، پیخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، سایہ دار درخت کے نیچے کبھی پیشاب نہ کرو، پھل دار درخت کے نیچے کبھی پیشاب نہ کرو، کسی جانور کی بل میں کبھی ایسی عمل نہ کرو، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ جو شریعت اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرتی ہے وہ تیرے زندگی گزارنے کے اسلوب کیا خالی چھوڑ دے گی؟ کاش ہم رہنمائی لیں شریعت سے، شریعت کیا کہتی ہے۔ سونے کے، جاگنے کے، چلنے کے، اٹھنے کے، ہر جگہ کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ بلکہ میں تو آپ کو ریفر بھی کروں گا، آپ میں سے اکثر ساتھی جانتے بھی ہیں، بس ہماری سستیاں ہیں۔ حصن المسلم کتاب ہے، لے لیں، اپنی جیب میں رکھیں، ہر جگہ کی دعا لکھی ہوئی ہے، ہر جگہ کی سنت لکھی ہوئی ہے۔ گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، سواری پہ بیٹھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، سوتے وقت، جاگتے وقت، کھاتے وقت، کس کس جگہ پہ کون کون سی دعا، کون کون سی سنت میرے پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وہ ساری کوڈ کر دی۔ میں نے الحمدللہ اپنے ادارے کے نام سے چھپوا لی۔
تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی رہے. کسی نے لینی ہو تو ہمارے گاؤں میں وافر مقدار میں الحمدللہ موجود بھی ہے. تو بہرحال یہ بچہ ہے، جانتا ہے رات کو سونے کے آداب کیا ہے. برتنوں کو ڈھانپنا ہے، وضو والا برتن بھی ڈھانپ کے رکھا، آپ کے پینے والے پانی کا برتن بھی ڈھانپ کے رکھا. چھوٹا سا بچہ، آپ صبح اٹھے، آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کیا خدمت کرنے کا جذبہ ہے، کیا خوبصورت اسلامی احکام سے واقف ہے یہ بچہ، کیسے اس نے خوبصورتی سے یہ دونوں کام کیے میرے لیے. پانی بھی رکھا، وضو بھی رکھا، دونوں ڈھانپ کے رکھے، برتن الگ پڑے ہیں سائڈ پہ رکھے، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے. اس عمل سے، اس کے عمل سے خوش ہو کے اللہ کے پیغمبر کے دل سے یہ دعا نکل گئی. اور تیرے بھی کسی چھوٹے عمل سے کسی کے ساتھ کر نیکی، ممکن ہے ایسی دعا نکلے تیری آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی بن جائے. آپ کی زبان سے دعا نکل گئی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ بالتاویل. یا اللہ اس بچے کو دین کا عالم بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا مفسر بنا دے. اتنی تفسیر جانتے تھے، اتنا قرآن کا علم جانتے تھے. سیدنا عمر فاروق کی کابینہ، ان کے کمیٹی جو تشکیل دی ہوئی تھی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہاں بیٹھتے تھے. انہی صحابہ کے دوران سیدنا عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوتے ہیں. کسی نے ایک دن اعتراض کر دیا، عمر یہ عمل ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارے بھی بیٹے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے اتنی بڑی مجلس میں وہ آئے. آپ جہاں عمر، جہاں عثمان، جہاں علی، جہاں سعد، جہاں سعید، جہاں عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے جلیل القدر بیٹھتے ہیں، آپ چند سال کے بچے کو بٹھا لیتے ہیں. یہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا. یا پھر ہمارے بچوں کو بھی آنے کی اجازت دیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرا کے کہنے لگے، اگر تمہارے بچے اس بچے جیسے ہوں تو آ جائیں، کبھی بتاؤں گا یہ بچہ کیا چیز ہے. سورت نازل ہو رہی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، فوج در فوج، جوگ در جوگ، گروہ در گروہ لوگ دین میں داخل ہو گئے. اے اللہ کے حبیب آپ تسبیح کریں، استغفار کریں، آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے. آپ تو دنیا سے چلے گئے. یہ سورت پڑھی سیدنا عمر فاروق نے، ان بیٹھے ہوئے بزرگوں سے پوچھا، بتاؤ اس سورت میں اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے بڑی خوشی کا پیغام ہے، اللہ کی مدد آئی ہے، اللہ کی نصرت آئی ہے، اللہ کی فتح آئی ہے، لوگ جوگ در جوگ، جماعت در جماعت، یہ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے. وہ دین کہاں کا کہاں پہنچ گیا، یہ اللہ رب العزت ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں. سب سے سننے کے بعد فرمایا، عبداللہ اب تم بتاؤ اس صورت میں اللہ ہمیں پیغام کیا دے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یہ صورت ہمارے دلوں پہ دکھوں کا، مصیبتوں کا پہاڑ بن کے نازل ہوئی. کہا کیسے؟ سب لوگ تو خوشی کی بات کر رہے ہیں. کہا یہ جو آخری آیت ہے نا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے میرا پیغمبر اب استغفار کر لے، اس میں اشارہ ہے تیرے جانے کا وقت آ چکا. جو مشن تو لے کے آیا تھا وہ مشن پورا ہو گیا. لوگ اسلام لے آئے، قبائل اسلام لے آئے، جماعتیں اسلام لے آئیں. جب مشن مکمل ہوتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو واپس بلا لیتے ہیں. اور اللہ اپنے پیغمبر کو جو یہ کہہ رہے ہیں، تسبیح بھی کر لے، استغفار بھی کر لے، اس کا مطلب کہ تیری موت کا وقت قریب آ رہا ہے. اور یہی تھا. اس صورت کے نزول سے کچھ عرصہ بعد اللہ کے حبیب یہ دنیا چھوڑ گئے. ویسے اس صورت میں ایک سبب بھی ہے. بزرگوں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی وہ تو موت کے قریب ہو گئے، اگرچہ موت تو جوانوں کو بھی آ سکتی ہے. کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے تسبیحات پڑھا کرو. اب آپ کی زبانوں پہ یہ چیز جاری ہو جانی چاہیے. کیوں؟ اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب ہے. اب آگے سوائے موت کے رہ کیا گیا. تو بہرحال سیدنا زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، بہت کچھ مروی ہے دونوں سے. اللہ اکبر. بہت ہو گیا نا. سیدنا زید بن ثابت چھوٹے تھے لیکن محنت کی قرآن پہ. یہ قرآن جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نا،
یہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، لکھا ہوا نہیں تھا، لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے، یا کسی نے کوئی ایک آیت کہاں لکھی ہوئی ہے، کسی نے کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ جمع نہیں تھا۔ ایک جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں ارادہ کیا اس قرآن کو جمع ہونا چاہیے، اپنے ساتھی سیدنا عمر فاروق سے مشورہ کیا، کہا میرا ارادہ بن رہا ہے قرآن کو 2 گتھوں کے درمیان جمع کر دیں۔ کہا نہیں یہ کام نہ کیجیے گا، جو کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر کے گئے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کہا عمر اس میں کباہت کیا ہے، یہ حفاظ صحابہ جب دنیا سے اٹھیں گے تو مجھے تو قرآن کے مٹ جانے کا ڈر ہے، قرآن ضائع ہو جائے گا، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ عمر فاروق کہتے ہیں نہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کر لیں۔ یوں کرتے کرتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا سینہ کھل گیا، میں نے کہا چلیں ہو جانا چاہیے۔ کہا لاؤ جو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں قرآن لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی کو اکٹھا کریں، سب کی سرداری سیدنا زید بن ثابت کو عطا کریں۔ کہا زید تم قرآن لکھو، 2 گتھوں میں جمع کرو، قیامت تک کے مسلمانوں پہ احسان کر دیں۔ سیدنا زید خود کہتے ہیں اگر ابو بکر صدیق مجھے کہتے نا یہ پورا پہاڑ اٹھا کے تم وہاں رکھ دو، یہ میرے لیے آسان تھا اس کام سے۔ یہ بڑی امانت کی باتیں تھیں، لیکن ان کا اصرار، امیر المومنین، پھر انہوں نے قرآن لکھنا شروع کیا۔ جس صحابی کے پاس آیت ہوتی خود بھی حافظ ہیں، ان سے وہ آیت سنتے بھی، لیتے بھی، ساتھ 2 گواہ بھی لیتے، گواہ لاؤ کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ آیت لکھوائی تھی۔ حالانکہ یاد ہے یہ قرآن بڑی لطافت اور بڑی باریک بینی سے جمع ہوا ہے، پورا قرآن اکٹھا ہوا ہے، ایک آیت نہیں مل رہی تھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سینوں میں ہیں، سب سنا رہے ہیں، لکھی ہوئی نہیں مل رہی۔ یہ بھی پتہ ہے کس صورت میں کس جگہ پہ ہے۔ سیدنا زید فرمانے لگے لکھی ہوئی چاہیے، تب جا کے اس کو قرآن کو تکمیل ملے گی، مکمل ہوگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے ایک صحابی تھے سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری، اور بھائیوں دین والوں کو بڑی رحمتیں ملتی ہیں، وہ لے آئے، لیکن ان کے پاس گواہ کوئی نہیں۔ ہر ایک سے گواہی طلب ہو رہی ہے، یہ قرآن اللہ کے حبیب کے زمانے میں تو نے لکھا، تیرے ساتھ کون تھا؟ لیکن خزیمہ آئے نا تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے ان سے آیت وصول کی اور کہا خزیمہ تو وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کہا تھا خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 مردوں کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ ہوا کیا تھا، ایک یہودی سے آپ نے کچھ چیز لی تھی، وہ آ کے پیسے مانگ رہا ہے، وقت ہو گیا میرے پیسے دے دیں۔ آپ نے فرمایا ابھی ٹائم رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہو گیا، یہ کہتے ہیں رہتا ہے، تو تکرار۔ آخر میں یہودی کہنے لگا آپ کوئی گواہ پیش کر دیں تو میں مان جاؤں گا کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ یہ تھوڑا دور بیٹھ کے سن رہے تھے۔ سیدنا خزیمہ دوڑ کے آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں، ابھی وقت باقی ہے۔ یہودی تو چلا گیا۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تو مجھے ایک بات تو بتا، ہمارے معاملے کے وقت تو حاضر نہیں تھا، گواہی اور شہادت لفظ شاہد 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 سے ہے یا شہدو سے ہے، وہی دے سکتا ہے جو حاضر ہو، دیکھا ہو، سنا ہو، موجود ہو، واقعہ سے واقف ہو۔ بتا تو عدم موجودگی میں رہ کے کیسے گواہی دے کے چلا گیا؟ تجھے رب کا خوف نہیں آیا؟ مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے حبیب یہاں خوف کی کیا بات ہے، جو آپ کی زبان سے بات نکلتی ہے اس سے سچی تو کائنات میں بات ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے تو آپ کے الفاظ سن کے گواہی دے دی، ابھی وقت رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر بڑا تو کمال انسان ہے، سن لے پھر آج کے بعد تیرے اکیلے کی گواہی 2 مردوں کی گواہی کے برابر ہے۔ یہ قرآن انہوں نے جمع کر کے ہمیں دے دیا۔ قیامت تک جب اس کو کھول کے لوگ پڑھتے ہیں نا تو سارا اجر سیدنا زید بن ثابت کو جاتا ہے، ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ جنازہ پڑھایا سیدنا زید نے، سوار ہوئے،
عبداللہ بن عباس اللہ کے حبیب کے چچا کا بیٹا، مفسر قرآن، ترجمان قرآن، حبر الامہ، کائنات میں عظیم ترین انسان، دوڑ کے گئے اور سیدنا زید بن ثابت کی سواری کی لگام کو تھام کہا اللہ کے حبیب کے چچا کا بیٹا یہ کام نہ کیجیے، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تو اللہ کے حبیب کے خاندان کا ہو کے، آپ کے چچے کا بیٹا ہو کے میری سواری کو تھام رہا ہے، یہ کام نہ کر۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہَٰذَا أُمِرْنَا أَن نَّفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، ہم نے اپنے رسول سے یہی سیکھا ہے، اپنے علماء کی یوں ہی عزت کیا جائے۔ ہم آج کل علماء کی کیا عزت کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال بھائیو، سیدھی سی بات ہے، یہ دین لپٹ رہا ہے، دین سمٹ رہا ہے، علماء اٹھ رہے ہیں، ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو لگا لیں اس کام پہ، کوئی عالم اس علاقے سے اٹھے، اس کی جگہ پہ ایک دوسرا ہو، ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ کی قبریں ٹھنڈی ہوں، آپ کی آخرت بہتر ہو، اور قیامت کے دن بھی انہی کی برکت سے انسان سرخرو ہو جائے۔ ابھی وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، میں نے کل ایک ویڈیو سنی، دمشق کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، سفید رئیش ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں ایک گورگن جو قبریں کھودتے ہیں نا، اس نے بچے کو قبر میں، نوجوان بچے کو اتارا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنایا۔ او پکا پکا رہ گیا۔ عورت نے ایک قبر کھدوائی، دوڑا اس کے پیچھے، کہا آپ بتائیں گی آپ کا بیٹا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا میرا بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول کی دین جو بتایا ہوا تھا نا، سیکھتا بھی تھا، لوگوں کو سکھاتا رہا۔ اس نے چھوڑ دیا یہ کام، بڑی عمر میں ہو کے بھی سیدھا گیا دمشق کی مسجد میں، اور وہاں کے خطیب صاحب سے کہا مجھے بھی مدرسے میں داخل کر لیں، میں نے بھی دین کی تعلیم سیکھ لی۔ کہا اتنی بڑی عمر میں ہو گئے؟ کہا ہاں بس آج پتہ چل گیا نا، آج سے شروع۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بزرگ کے بیٹوں کو بھی توفیق دی، اور وہ شیخ بتا رہے ہیں ان کی نسل سے اللہ نے دمشق کے بڑے بڑے 17 علماء پیدا کیے، جن سے اللہ رب العزت نے اپنے دین کا بڑا کام کیا۔ دعا کریں اللہ ہمارے جذبے بھی اس طرح کے بنا دے، ہم بھی دین کے خادم بنیں، دین کی خدمت کرنے والے بنیں، رب کے دین کے لیے اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ کر جائیں جو ہم قیامت کو رب کو دکھا سکیں۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔